الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی چلتی ہیں رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی چلتی ہیں رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی اشکوں کی روشنی میں کرے ذکر مصطفیٰ اشکوں کی روشنی میں کرے ذکر مصطفیٰ پلکوں پہ یہ دیے بھی جلائے کبھی کبھی پلکوں پہ یہ دیے بھی جلائے کبھی کبھی ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی کہ چلتے ہیں رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی آئے نظر وہ خواب میں تو نیند کھل گئی آئے نظر وہ خواب میں تو آنکھ کھل گئی قسمت نے دی ہے یومی سزائیں کبھی کبھی قسمت نے دی ہے یومی سزائیں کبھی کبھی وہ پاسبان ہو تو
سنبھلنا محال ہے، وہ پاسبان نہ ہو تو سنبھلنا محال ہے، چلتی ہے اتنی تیز ہوائیں کبھی کبھی، چلتی ہے اتنی تیز ہوائیں کبھی کبھی، ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی، چلتی ہے رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی، اٹھے جدھر نگاہ تو ہو سامنے حضور، اٹھے جدھر نگاہ تو ہو سامنے حضور، یہ کیوں کہیں کہ جلوہ دکھائیں کبھی کبھی، یہ کیوں کہیں کہ جلوہ دکھائیں کبھی کبھی، آنسو نبی کی نعت پڑھے ہر ناز درود، آنسو نبی کی نعت پڑھے ہر نفس درود، ایسے بھی ان کی بزم سجائیں کبھی کبھی، ایسے بھی ان کی بزم سجائیں کبھی کبھی، اور ملتا ہے بے سبب کبھی طیبہ کا اذن بھی، ملتا ہے بے سبب کبھی طیبہ کا اذن بھی، ہوتی ہے اس طرح بھی عطائیں کبھی کبھی، اور کتنا بڑا کرم ہے یہ یاد حضور کا، کتنا بڑا قدم ہے یہ یاد حضور کا، آتی ہے ان کے دل سے صدائیں کبھی کبھی، آتی ہے ان کے دل سے صدائیں کبھی کبھی، ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی، چلتے ہیں رحمتوں کے ہوائیں کبھی کبھی، اور چھینٹا کرم کا کوئی نیازی پہ بھی حضور، چھینٹا کرم کا کوئی نیازی پہ بھی حضور، بادل کرم کے جھوم کے آئے کبھی کبھی،
بادل کرم کے جھوم کے آئیں کبھی کبھی بھئی ہوتی ہیں مستجاب دعائیں کبھی کبھی چلتی ہیں رحمتوں کی ہوائیں کبھی کبھی۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علی تحیت و ثنا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی قندیل نورانی راز یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی آمد کی خبریں اور آپ کی پیدائش اور بچپن کے واقعات، 12 سال کی عمر میں مدرسے جاتے ہوئے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور مکان کی چھت کے اوپر چڑھ جانا اور حجابات کا اٹھ جانا اور میدان عرفات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور بیلوں کا جانوروں کا کلام کرنا بیان کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ 488 ہجری میں والدہ محترمہ سے اجازت لیتے ہیں حضرت فاطمہ ام الخیر سے کہ اماں مجھے حبینی للہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مجھے وقف کر دے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی اور آپ اپنے گھر سے علم دین کے لیے نکلے۔ وَأَذَنَ لِي فِي الْمَسِيرِ إِلَى بغداد یا اِلَى بغداد، یہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دے۔ وَأَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ، وہاں جا کر علم دین حاصل کروں گا۔ وَأَزُورُ الصَّالِحِينَ، اور جہاں اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے میں ان کی زیارت بھی کروں گا۔ تو آپ یہ 2 مقصد لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرہ النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے نکلے۔ دونوں چیزیں بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، ایک علم دین اور دوسرا اللہ والوں کی زیارت۔ تو علم دین کے لیے سفر کرنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ علم دین کے لیے سفر کرنا فرمایا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تمام اولیاء اور ربانیین کا طریقہ ہے، اور پھر اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے، بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے لیے جب ان کے علمی مقام کو بیان ہوا آپ کے سامنے تو عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ تیرے اس نیک بندے کو دیکھوں، تو حضرت کلیم اللہ چلے۔ تو علم دین حضرت غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ ظاہری جتنی بیماریاں ہیں اور باطنی جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفائے کلی کا مقام رکھتا ہے علم دین۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم ساعۃ خیر من قیام لیلۃ و طلب العلم خیر من صیام ثلاثۃ اشہر، ایک گھڑی علم کی طلب رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ یعنی ایک گھڑی علم دین سیکھ لیا، ساری رات نفل پڑھتا رہا تو وہ ایک گھڑی علم سیکھنا افضل ہے۔ اور علم کی طلب، علم کے لیے انسان نکلا تو 3 مہینے روزے سے رہنے سے بہتر ہے کہ علم دین کے لیے نکلنا۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش کے لیے چلا اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور العلم افضل من العبادہ، ایک اور حدیث مبارکہ ہے علم جو ہے وہ عبادت سے بہتر ہے۔ نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، علم کی نیند جہالت کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی عالم کا سونا اور 1000 عابد عبادت کرتے رہے رات بھر، اور وہ عالم سو رہا ہے، اس کا سونا افضل ہے، کیونکہ اس کو یہ مقام اس کی نیند کا جو عابدین کی عبادت سے افضل گنا گیا تو علم کی وجہ سے۔ پھر حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، حضور فرماتے ہیں ہر شے کا راستہ اور جنت کا راستہ علم ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ صاحب علم سے کہہ دو ہاتھ میں لوہے کا عصا لے لو، پاؤں میں لوہے کا جوتا پہن لو، اور اس وقت تک علم تلاش کرو جب تک عصا اور جوتا ٹوٹ نہ جائے۔ تو نہ عصا لوہے کا ٹوٹتا ہے نہ جوتے لوہے کے ٹوٹتے ہیں۔ تو فرمایا اس قدر محنت کرے بندہ کے علم دین کو حاصل کر لے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو قائم ہے وہ 5 لوگوں کی وجہ سے ہے، 5 لوگوں کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علماء کے علم سے دنیا آباد، امراء کے عدل سے، بندوں کی عبادت سے، تاجروں کی ایمانداری سے، اور ہم پیشہ لوگوں کی نصیحت سے۔ یعنی جب تک علماء رہیں گے تو علم بھی رہے گا، اور جب تک عادل حکمران رہیں گے تو انصاف بھی رہے گا، اور ایماندار تاجر رہیں گے تو فرمایا تب بھی رزق میں برکتیں دی جائیں گی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، علم بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم انبیاء کی میراث، مال فرعون کی میراث۔ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ مال حفاظت کرنے والے کا محتاج ہے، علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اپنے پیچھے مال چھوڑتا ہے، علم صاحب علم کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر مال کافر و مومن دونوں کو ملتا ہے، علم صرف مسلمان مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ مالدار کے محتاج کم اور علم والے کے محتاج سبھی ہوتے ہیں۔ اور علم پر صراط پر تقویت کا موجب ہوگا، مال گزرنے سے روکے گا۔ تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو فرمایا علم سیکھنا چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ماں سے اجازت لی، ارادہ تھا کہ علم سیکھیں، تو علم کے لیے آپ چل پڑے۔ تو یاد رکھیں گھر میں بیٹھے بیٹھے علم نہیں ملتا، علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ روحانیت سیکھنے کے لیے بھی علم کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اور کوئی اگر سمجھے کہ علم کے بغیر فقیری مل جائے، علم کے بغیر معرفت مل جائے، علم کے بغیر رب کی حقیقت اور معرفت کا پتہ چل جائے، اور علم کے بغیر روحانیت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ لے، اور علم کے بغیر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر علماء کی سب میں کھڑا ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے علم ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور حضرت بہو فرماتے ہیں اور بنا علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ او سیبریاں دی کرے عبادت تے روے اللہ کولوں بیگانہ
علم کے بغیر فقر نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات بھی ہے توجہ کے ساتھ، علماء تو بہت سارے بن جاتے ہیں، عالم تو بہت سارے بن جاتے ہیں، لیکن علم بھی وہی فائدہ مند ہے کہ جس علم سے ادب نصیب ہو جائے۔ علم بھی وہی سود مند ہے کہ جس سے انبیاء کا ادب آ جائے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جس سے صحابہ کرام اور اہل بیت کا ادب نصیب ہو جائے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جس سے اولیاء کا ادب نصیب ہو جائے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جس سے استاد، پیر و مرشد اور ماں باپ کا ادب نصیب ہو جائے، ورنہ عالم بھی بن کے بہت سارے بد نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فرمایا کہ قرآن ہونے میں نورانیت اور نور ہونے میں کوئی شک نہیں، قرآن کے صاحب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم بھی ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، مگر ملے گی کسے؟ جس کے اندر ادب اور احترام ہوگا، جس کے اندر تقوی کی دولت ہوگی۔ فرمایا بہت سارے قرآن ہے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ قرآن کے اوپر، بلکہ میں کہتا ہوں بڑے بڑے انگریز بھی قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن فیض کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھتے ہیں بدعقیدہ بھی، لیکن قرآن کا فیض نہیں۔ قرآن نبی پاک کی ختم نبوت کا منکر بھی پڑھتا ہے، لیکن فیض نہیں۔ قرآن کا فیض اسے ملے گا جس کو نبی پاک سے محبت ہوگی۔ تو یاد رکھو قرآن کے ہدایت ہونے میں بہت سارے رٹے ساری عمر لگاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں او کالے منہ کدی چٹے نہیں ہوندے، او پاویں سیمن سابن لائے منافق دا او دل پاک نہ ہوئے، تے پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائیے۔ کتاب پڑھ کے بھی بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، فرمایا علم پڑھ کے عالم بن کے بھی بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو علم محفوظ رکھنا اور علم کا فیض ملنا، قرآن کا فیض ملنا، یہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی کے لیے دلیل ہے۔ جب تک ان کے دامن میں انسان نہ آ جائے تو علم بھی فائدہ دیتا۔ حضرت خواجہ خواجگاں غریب نواز معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیشا پور ماوراء النہر کے علاقوں میں گھوما پھرا، علم پڑھا، تو جب علم پڑھ لیا تو پھر میں نے اس سوچ میں تھا کہ کوئی ایسا ملے جو اس علم کو عمل میں لے آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر پیر و مرشد کے دامن سے وابستگی ہوئی، تو جو علم پڑھا تھا، علم کے ہر لمحے کی محنت میری کام آ گئی اور مجھے حقیقی عمل نصیب ہو گیا۔ تو حقیقی عالم کو علم اور عمل مرشد کامل کی نگاہ سے نصیب ہوتا۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ علم دے تو علم فائدے والا دے، کہ ایسا علم نہ ہو کہ نبی کا بے ادب بن جائے، ایسا علم نہ ہو کہ ولیوں کی بے ادبی کرنے لگ جائے، ایسا علم نہ ہو کہ حضور کے میلاد کو 11ویں کو 12ویں کو شرک و بدعت کہنے لگے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے نوازے کہ جس کے اندر اللہ والوں کا ادب موجود ہو۔ اسی مقام پہ ایک اور بھی شعر ہے، اور میں حضرت باؤ کا کلام اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان کے ہر شعر کے اندر ایک وصیت اور نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا او پر ادب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھ کے
پر ادب نہ سکھیا او کی لینا علم پڑھ کے او چلے کٹے او چلے او پر کچھ نہیں کھٹیا او کی کرنا چلیا او بڑھ کے حضرت عرب کڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک باغ سے گزر ہوا، ایک نوجوان کو دیکھا، بنوانے لگے وہ نوجوان، وہ بیٹھنے والے بتا کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں چلے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ادھر توجہ کریں، کس میں بیٹھا ہوں؟ چلے کے اندر۔ آپ نے دل کے اوپر نگاہ کی، کہا برتن تو خالی ہے، چلے کاٹ رہا ہے، برتن تو خالی ہے، برتن نور لالا نور ہو تو تبھی چلے کا مزہ آتا ہے۔ آپ نے پھر وہاں ایک شعر کہا اس نوجوان کو سمجھانے کے لیے، فرمایا کانے کدی اور رس نہیں دیں دے او سو باری او چھلیے او سینے نیتا جد پاک نہ ہون او کچھ نہیں مل دیا او چلے چلے کٹے او پر کچھ نہیں کھٹیا او کی کرنا چلیا او بڑھ کے عادت غریب نواز نے بھی چلا کاٹا۔ حضرت داتا علی جویری کے قبر انور کے مزار پور انوار کے پاس فرمایا آج سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی غریب نواز کی چلا گاہ پہ لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا منگو پیر چلا جا، یہاں بھی چلا کاٹا فرید الدین نے، فرمایا چلا کاٹا حضرت میر علی گولوی نے، چلا کاٹا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ فرمایا اللہ والوں کے چلے کاٹنا اور ہے اور تیرا چلا کاٹنا اور ہے۔ فرمایا چلے کے اندر روحانیت چاہتا ہے، سرور چاہتا ہے، لطف چاہتا ہے۔ فرمایا کسی اللہ والے کے دامن میں لگ جا، پیر کامل پکڑ لے، اور چلے کٹے او پر کچھ نہیں کھٹیا او کی کرنا چلیا او بڑھ کے پیر پھڑیا۔ پیر کس لیے پکڑتے ہیں؟ کہ پیر کی باتیں سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اگر باتیں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو پھر پیر پکڑنے کا فائدہ بھی۔ او پیر پھڑیا ارشاد مننو تے نہ منیا کی کرنا ہو، او جاگ بنا او دودھ جمدا نہیں باہو تے پاویں لال ہوئے کڑ کے ہو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ 488 ہجری میں جا کے آپ نے بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود بھی علم کے رستے کو اختیار کیا اور 10 سال تک پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں نے پڑھا۔ اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ میں آپ کے استادوں جن سے آپ نے پڑھا ہے ان کے نام لوں۔ بہرحال آپ کے علم کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استاد بھی بڑے علماء میں سے تھے، علم کے بڑے شناور تھے۔ فرماتے ہیں 10 سال علم پڑھا اور 25 سال مجاہدے کیے، 25 سال عبادتیں کرتے رہے۔ فرمایا حالت کیا تھی؟ غوث پاک فرماتے ہیں 40 دن بغیر کھائے گزر جاتے ہیں۔
آپ ایک دن نہ ملے، ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیا حالت ہو جاتی ہے؟ شام کو چہرہ اتنا سا ہو جاتا ہے، اور پھر انتظار رہتا ہے جلدی جلدی اذان ہو، ٹائم ہو جائے تو روزہ افطار کرے۔ فرمایا کہ کئی دن ایسے بھوکے پیاسے گزر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا نصیب ہوتا تو دجلہ کے کنارے چلا جاتا، تو میں نے دیکھتا وہاں اور سے فقیر بھی کھانے کی تلاش میں، تو لوگ بعض اوقات یہ پھل کھا کر نہ چھلکے پھینک دیتے، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا، اور کبھی درختوں کے پتے بھی کھانے پڑتے کہ آپ صحیح کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کھا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے نفس کو سزا دے رہے تھے، اپنے نفس کو مار رہے تھے کہ یہ نفس اللہ تعالیٰ کی محبت کا عادی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن، فرمایا کہ جب دنیا سے مومن جاتا ہے قیامت کے دن بھی شان ہوگی، دنیا میں جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمائی اس حالت میں لوٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا گناہ گار کا آخری وقت آتا ہے، فرشتہ مہلت نہیں دیتا، کیونکہ وقت آ گیا، موت آنی ہے، رہنا کی کسی نے نہیں ہے، کوئی ملک صاحب رہے گا، چودھری صاحب رہے گا، کوئی تنولی رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، سب نے جانا ہے، کیا راجے کیا رانے ہے۔ فرمایا کہ جب موت آتی ہے گناہ گار کو مہلت نہیں ملتی، اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے فرشتہ کہتا ہے کوئی کام کرنا ہے تو کر لے، کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کوئی وصیت نہیں، کوئی انتظار نہیں، میرے رب سے ملاقات سے بڑا کوئی پیمانہ نہیں، میرے رب کی ملاقات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اے دنیا او چکی یارو او اسائس دے دانے، او وارو واری او سب نے پسنا، تے کیا راجے کیا رانے۔ حضرت پیران پیر اپنے نفس کو سزا دے رہے ہیں، جبکہ وہ ولی کامل ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ نفس کی ویسے 7 اقسام ہیں، بڑی باریکیاں اس 7 کے اندر بھی۔ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس لوامہ گناہ گار نفس کہ جس کی ساری عمر گناہوں میں گزر جائے، اور گناہوں میں پڑھ کے اس کے نفس اور اس کا دل سیاہ ہو جائے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کو راضی کر گیا۔ تو فرمائے گی اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو چلے میں بٹھا دیتے ہیں، مجاہدات میں بٹھا دیتے ہیں، تاکہ ان کا نفس مر جائے اور ان کا نفس مطمئنہ بن جائے، اور روحانیت کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے۔ اس لیے بابا فرید نے اپنے مرید صابر کلیری کو لنگر پہ لگا دیا جنہوں نے 12 سال تک نہیں کھایا، اور پھر مقام کیا ملا؟ بابا فرید الدین کا شکر نے فرمایا یہ میرا صابر ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں 25 سال مجاہدے کیے، 25 سال مجاہدے کیے، 10 سال علم پڑھا، 35 سال اسی میں گزر گئے۔ ایک زندگی کا ایک کثیر حصہ ہے 35 سال۔ 35 سال آپ نے صرف علم اور نفس کو مارنے میں لگا دیے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کی محبت کا ایسا اثر میرے اوپر ہوا، ایسا اثر ہوا، تو میں نے کہا کہ اب میں کھاؤں گا ہی نہیں، اب میں کھاؤں گا ہی نہیں جب تک وہ کھلائے گا نہیں۔ جیسے ایک بابا ابھی ہمارے سب سے پہلے آئے، بولا یہ پیٹ جو ہے نا یہ سب سے بڑا منکر ہے،
یہ کھا کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، تو حقیقت حال یہی ہے۔ کتنا روز کھاتے ہیں؟ کبھی حساب کیا کہ سال میں کتنی گندم ہم کھا جاتے ہیں، کتنے چاول کھا جاتے ہیں، کتنا مال کھا جاتے ہیں، اور پھر بھی بھوکے کے بھوکے ہیں۔ اور اللہ والوں نے سوکھے ٹکڑے کھا کے اپنے نفس کو مار کے گزارا کیا ہے، اور آج ان کے قدموں میں دنیا کی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے چندہ اوقاف والے داتا صاحب کے مزار سے حاصل کرتے ہیں، کروڑوں روپے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، وہ تو کروڑوں کے عاشق نہیں تھے، وہ تو کھانے پینے کے عاشق نہیں تھے، ان کی غذا اللہ کا ذکر بن گیا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا دین تھا۔ تو پھر ایسا اللہ نے نوازا، ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، ان کا دین بھی اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برزخی زندگی بھی اچھی کر دی، دنیاوی زندگی بھی اچھی کر دی۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ غوث پاک نے محنت کی تو وہ ولی بنے، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ جو بھی محنت کرے وہ، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل کرے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اگر بد عمل ہو جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، یعنی باعمل ہو گئے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، اللہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ہم فرشتے نازل کر دیتے ہیں، اور فرمایا جو اپنے رب کے من اعرض عن ذکری، اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیا، اس کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، اگر بے عمل ہو گیا تو فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، کسی ولی کے ساتھ شیطان کا مکالمہ ہوا، کہا میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شیطان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو کہا بھی تو بتا، شیطان سے بات ہوئی، مکالمہ ہوا، کہا تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا دو باتیں کرنا شروع کر دے، تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تیرے میرے میں فرق۔ کہا ایک نماز پڑھنا چھوڑ دے اور ایک جھوٹی قسمیں کھایا کر، جھوٹی قسمیں کھایا کر اور نماز نہ پڑھا کر، تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں جھوٹی کیا سچی قسم بھی نہیں کھاؤں گا، اور نماز پہلے سے بھی زیادہ پڑھوں گا۔ کہا سارے مجھے، میں سب کو دھوکہ دیتا ہوں، آج مجھے دھوکہ ہو گیا ہے، آج مجھے سبق پڑھا گیا۔ تو یاد رکھو، بے نمازی کے اندر اور شیطان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو نہیں پڑھتے انہیں بھی پڑھنے کی توفیق، کیونکہ جب یہ موضوع آتا ہے نا نماز کے اوپر، میں پھر کوئی سخت کرتا ہوں تو اس دن پھر میں اکثر دیکھتا ہوں میری فجر بھی رہ جاتی ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں لوگوں کو ملامت کرتا ہوں، تو اس وجہ سے شاید پکڑ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے جو حضوری والی نماز ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی، جب تک وہ نہیں کھلائے گا میں نہیں کہوں گا، جب تک پلائے گا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ فرماتے ہیں ایک برج کے اندر جسے برج اجمی کہتے ہیں، میں 11 سال اس کے اندر رہا، بعد نے 12 سال بھی کہا۔ ایک دن خواجہ خضر آئے اور بیٹھے، تھوڑی دیر باتیں کی، چلے گئے، کہا میں آتا ہوں۔ کہا پھر 2 سال گزر گئے، پھر میں وہی بیٹھا رہا۔ کہا کہ یوں اس گزار دیے، اور جن سے آپ نے مرید ہونا تھا ان کا نام تھا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا گزر ہوا۔ تو کہا اب مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا بیٹا عبد القادر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا یہ دنیا کے خواہشات کی آوازیں ہیں، نفس کہتا ہے الجو الجو، بھوک بھوک، لیکن میری روح مطمئن ہے، نفس کھانے کی پکار میں ہے اور میری روح اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جا کے
کھیر پکائی حضرت اپنے مرید عبد القادر جیلانی کے لیے، اور خواجہ خضر آئے، کہا آپ تشریف لے جائیں، اور وہ دعوت پہلے دے چکے تھے آپ کے پیر و مرشد، تو پیر و مرشد تو بننا بعد میں تھا، لیکن فرمایا کہ آپ پہلے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ میرا مرید ہے۔ مرید نہیں تلاش کرتا پیر کو، یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے پیر تلاش کر لیا، بلکہ اللہ والوں کی نگاہیں مرید کو چنتی ہے کہ جس کو فیض دینا ہوتا ہے وہ خود ہی چن لیتے۔ کوئی یہ مرید خیال کرے نہیں جی میں نے بڑی محنت کر کے پیر حاصل کر لیا ہے، فرمایا نہیں، یہ اللہ والوں کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے، وہ مرید کا چناؤ کرتی ہے اور اس کے سینے پہ فیض جاری، اسباب کوئی بھی ہو جائے سبب بنتا جاتا ہے، رحمت حق بہانہ می جو ید، فرمایا جہاں سے فیض ملنا چاہتا ہے، دینا رب چاہتا ہے، وہاں اپنے بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لے گئے، کہا میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ خواجہ خضر کی ضرورت پڑ گئی، اور پیر و مرشد نے اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانا کھلایا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اس مقام پہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، کہ قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد جو لقمہ میرے منہ میں ڈال رہے تھے وہ روحانیت کا نور بن کے میرے دل میں پیٹ میں اتر رہا تھا، یہاں تک کہ پیٹ میں بھی نورانیت جا رہی تھی اور دل بھی روشن ہوتا۔ تو آپ تو کہتے ہیں وہ مادرزاد ولی تھے، تو پھر یہ کیسی نورانیت اور کیسا نور اترتا؟ فرمایا کہ اللہ والوں کا نور بڑھتا رہتا ہے، ان کی کیفیات بڑھتی رہتی ہے، اور ان کا ہر لمحہ آنے والی ساتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب تیرے آنے والی زندگی کی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ تو کیا جو پہلے گزر گئے وہ بہتر نہیں؟ وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ ہی بہتر ہے، لیکن آنے والی ساتھ پہلے سے بھی زیادہ کمال والی ہے، پہلے سے زیادہ خیر والی ہے۔ تو اللہ والوں کے دل کے اوپر جو نورانیت کے جلووں کا ورود ہوتا ہے وہ ہر آن بڑھتا رہتا ہے، ہر آن اس کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ابو سعید مخزومی کے ہاتھ سے لقمے اپنے پیٹ میں داخل کیے، فرمایا جو لقمہ اترتا تھا دل کے اندر روحانیت پیدا کرتا جاتا تھا، اور پھر میں حضرت کا مرید ہو گیا۔ 488 ہجری کے اندر بغداد گئے اور 98 لگا لیں، 10 سال علم پڑھا، تو 10 سال علم پڑھا تو یہ 498 بنتے ہیں، تو 25 سال مجاہدوں کے لگا لیے جائیں تو یہ 523 بنتے ہیں، 523 ہجری، اور پھر 28 سے لے کے 528 سے لے کے آپ کے بیٹے حضرت عبد الوہاب عبد الرزاق فرماتے ہیں 528 سے لے کے 561 ہجری تک آپ کا وصال ہے۔ 561 میں آپ باقاعدہ مدرسے میں درس و تدریس کرتے رہے، تو 523 کے اندر آپ مرید ہوئے، اور آپ کا مسلک کیا ہے؟ حنبلی المسلک تھے، حنبلی المسلک۔ امام احمد کے جو مقلدین ہیں ان کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن آپ فتوے چاروں اماموں کی سوچ اور فقہ کے مطابق دیتے تھے۔ جب آپ فتویٰ صادر کرتے تھے
تو کوئی حنفی امام کا فتویٰ لینا آتا تھا تو آپ اسی کے اوپر فتویٰ جاری کر دیتے، کوئی حنبلی المذہب کا فتویٰ لینا چاہتا تو آپ حنبلی کا فتویٰ، کوئی شوافی کا فتویٰ چاہتا یا امام مالک کے جو مقلد ہوتے آپ اس کے اوپر فتویٰ۔ میں ایک مرتبہ یو پی موڑ تقریر کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو کسی نے کہا جی آپ کہتے ہو وہ قادری ہیں، تو وہ تو حنبلی تھے۔ میں مسلکاً وہ حنبلی تھے، مسلکاً حنبلی تھے، اور طریقاً وہ قادری سلسلے کو دوام دیا آپ نے، اور آپ سے قادری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبد القادر تھا، تو قادر کی وجہ سے قادری آپ کہلاتے ہیں۔ باقی حنبلی المسلک وہ تھے مشرباً، آپ روحانیت اور طریقت کے جتنے سلسلے آپ تمام کے امام کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو اور حنفی ہو، جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے پیر مرشد کے نسبت والے تھے، اور جتنے حنفی مرید ہیں نا، جتنے حنفی اولیاء اللہ ہے اتنے کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت خواجہ غریب نواز حنفی، داتا علی حجویری حنفی، بہاؤالدین زکریا ملتانی حنفی، نظام الدین اولیاء حنفی، علاء الدین صابر کلجری حنفی، حضرت مجدد الفسانی حنفی، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند حنفی، حضرت باجدید بستامی حنفی، حضرت بابا فرید حنفی، حضرت قطب الدین حنفی، حضرت امام احمد رضا حنفی، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی حنفی، حضرت بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی، حضرت شاہ رکن عالم حضوری قصوری حنفی۔ اگر یہ حنفیوں کا ہم جو ولی حنفی ہوئے ان کی تعداد بتائیں تو لاکھوں سے بھی کراس ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں اور جتنے سلسلے ہیں وہ غوث پاک کے زیر نگیں تو ہیں، لیکن مسلکاً حنفی ہیں۔ تو حنبلی آپ کیوں ہوئے کہ خواب میں نبی پاک کی آپ کو زیارت ہوئی، اور امام احمد بن حنبل حضور کے دامن میں جلوہ فرما ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو کہیں کہ میرے مسلک کی تائید کریں، تاکہ میرے مسلک کے لوگ کم ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ امام احمد بن حنبل کے مسلک میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے حنبلی مسلک اختیار کر لیا، اور حضرت غوث پاک حضرت ابو سعید مخزومی کے مرید ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب 523 ہجری کے زمانے کا عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، وہ بھی پیر کامل کے بیعت کو لازم قرار دیتا ہے، تو آج جو کہتے ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھو جب عبد القادر جیلانی جیسے کو ضرورت ہے تو کیا آپ کا تقویٰ عبد القادر جیلانی سے زیادہ آ گیا؟ ان سے زیادہ روحانیت آپ نے پالی؟ تو اس طرح انکار کر دینا بہت سارے بزرگوں کے طریقے اور نبی پاک کی حدیث کے اور قرآن پاک کی آیتوں کے خلاف ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ لوگوں نے نبی پاک کی بیعت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا محبوب جنہوں نے تیری بیعت کی ہے انہوں نے رب کی بیعت کی ہے، جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس نے میں رب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جبکہ رب ہاتھوں سے پاک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب تیرا ہاتھ نہیں ہے رب کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دست رحمت میں صحابہ نے بیعت کی کہ نہیں؟ بخاری کی حدیث پہلی جلد کے اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا باجیونی و صحابہ میرے مرید ہو جاؤ، صحابہ میرے مرید ہو جاؤ۔ اور مرید جب ہوئے تو پہلا سبق حضور نے صحابہ کو کیا پڑھایا؟ پیر مرید کو جو پہلا سبق دیتا ہے یہ کہتے ہیں شرک شرک۔ اللہ کے حبیب نے پہلا سبق جو دیا اپنے مرید صحابہ کو، اللہ تشرکو شرک نہ کرنا۔ تو جو مرید ہوتا ہے وہ مشرک ہونے سے بچ جاتا ہے۔
جو مرید ہوتا ہے وہ روحانیت کا اہل ہو جاتا ہے۔ حضرت بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو پھر مرشد کامل بھی ملے تو ایسا ملے، فرمایا جو دل کے پاک کر دے، نگاہ ڈالے تو دل کی کیفیت بدل جائے، فرمایا دل و دماغ کو نورانی کر دے، روح کو روحانیت ادا کر دے، فرمایا ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا تو بھی وانگو بھائی چھٹے او نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجے سبور نہ گھٹے او میلیاں نو او کر دے دا چیٹا او ذرا میل نہ رکھے ایسا مرشد کامل باہو او میرے لولو دے وچ وسے۔ حضرت نے علم بھی پڑھ لیا، مجاہدے بھی کر لیے، مرشد کامل بھی مل گیا، تینوں چیزیں تینوں منزلیں طے کر لی۔ اب 5 سال بعد نے کہا مرید ہونے کے بعد آپ کو اشارہ مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ظاہری بھی آپ نے علم لے لیا، باطنی علم بھی لے لیا، اور عالم اگر علم پڑھ کے لوگوں کو نہ سکھائے تو فرمایا وہ درخت کی مانند ہے۔ وہ کس کی مانند ہے؟ درخت کی مانند ہے، اور اگر وہ علم نہ بیان کرے تو ایک دن درخت سوکھ بھی جاتا ہے، اس کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، اگر اس کو پانی لگتا رہے، کانٹ چھانٹ ہوتی رہے تو پھر پھل بھی لگتے ہیں، خود بھی آباد رہتا ہے، لوگ بھی اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب جب آپ نے ساری منزلیں طے کر لی تو اب مخلوق خدا کو فیض دینے کا وقت آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا زور کی نماز پڑھ کے، تو بیٹھے بیٹھے میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں آنکھ لگی تو جیسے ہی آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں حضور تشریف لے آئے، اور یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ہر شکل میں متشکل ہو سکتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو نبی پاک کی زیارت ہو جائے۔ اور یاد رکھو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کئی گناہ گار ہوتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے تو وہ پہلے تو گناہ گار ہے، زیارت ہونے کے بعد سچے توبہ طیب والے مومن ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے شرابی ہوتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، شراب گئی، زنا گیا، دنیا کی برائیاں چلی گئی، برائیاں جاتی رہی، اچھی آتی رہی، یہاں تک کہ توبہ طیب ہو گئے۔ فرمایا عقیدہ اہل سنت کا ہو، نبی کا عاشق ہو، اخیر بھی اچھی ہے، انجام بھی اچھا ہے، قیامت کے دن حضور کے سامنے جائے گا تو نبی پاک کی شفاعت اور معیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں حضور کا قرب عطا فرمائے، آپ کی زیارت نصیب فرمائے، قبر میں آپ کی پہچان عطا کرے، فرمایا عصر کے اندر آپ کی شفاعت اور معیت نصیب فرمائے، لیکن کام انسان کو اچھے کرنے چاہیے۔ نبی پاک کی زیارت ہو گئی، حضور ارشاد فرمانے لگے بیٹا عبد القادر آپ لوگوں کو تقریر سنایا کر، واعظ و نصیحت کیا کر۔ بغداد کے اندر آپ گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہات کے، جیلان کے رہنے والے تھے، تو ظاہر ہے کہ دیہات کے رہنے والے اجمی ہوتے ہیں، بعض دیہات کے رہنے والوں کو بدوی بھی کہتے ہیں، عرابی بھی کہتے ہیں،
اور آپ اجمی تھے، ہے تو سیدوں کی نسل، لیکن اجمی اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے جد امجد، اے نانا جان، میں اجمی ہوں اور یہ بغداد والے عرب ہیں، اور عرب اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہے، ان کو اپنی زبان پہ عربی پہ بڑا فخر ہے، تو میں اجمی ہوں، تو میں جب تقریر کروں گا تو صاف زبانی اور فصاحت و بلاغت کے معانی نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر آپ کے منہ مبارک میں 7 مرتبہ لعاب ڈال دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعاب ڈالا۔ حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اپنا لعاب ڈالا تو میں نے اس لعاب کو اپنے اندر لے لیا، حضور تشریف لے گئے اور پھر حضرت علی آ گئے، انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ میں نے عرض کی حضرت علی مرتضیٰ سے، حضور آپ نے 6 مرتبہ تو کیا کہا؟ صحابہ ظاہر کتنا ادب کرتے تھے، اور خواب میں بھی نبی پاک کا ادب ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے 6 مرتبہ کا ادباً مع رسول اللہ، حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، اور پھر نبی پاک کے ادب کے پیش نظر تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا، نبی پاک نے روحانی طور پہ آپ کو ایک لباس پہنایا جسے خلعت کہتے، اور غوث پاک عرض کرنے لگے حضور یہ کیسی خلعت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضی خلعت ولایتی کا مخصوصۃ بالقطبیت علی الاولیاء، یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے جو کہ تمام اولیاء کتاب سے مخصوص ہے، کہ آج کے بعد جتنے اولیاء اور اقطاب آئیں گے ان سب کے اوپر عبد القادر جیلانی کا قدم ہوگا، سارے تیرے زیر تحت ہیں۔ اور جس وقت یہ خلعت پہنی غالباً اسی وقت آپ نے بغداد کے منبر پہ یہ اعلان کر دیا حضرت پیران پیر نے، قدمی علی رقبتی لکل ولی و ولیت اللہ، اور لوگوں سنو میرا قدم تمام اولیاء اعظام کی گردن کے اوپر ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی محفل میں اس وقت 70,000 کا مجمع تھا، 2,000 اللہ کے ولی آپ کی محفل میں موجود، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا نا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، تو جو سامنے آپ کے قدموں کے سامنے بیٹھے تھے نا وہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا نام ہے زبدۃ العارفین کے اندر عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور علامہ ابو المعالی نے تحفہ قادریہ کے اندر لکھا ہے، اور باجت الاسرار والے نے عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، سیرت غوث الثقلین والا ضیاء اللہ قادری کس نے لکھا، اور یہ جمال مصطفی والا مظہر جمال مصطفی اس نے بھی لکھا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ میرے منیر پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر تاجدار گولڑا نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 2,000 ولی آپ کی محفل میں اس وقت موجود تھے، علی حیدری آگے بڑھے، آپ کا قدم اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھا، حضور آپ کا قدم میری گردن کے اوپر ہے۔ اور یہاں ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہروں کے قدم کی لگائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہروں کے قدم کی لگائی گئی، چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مداخان ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو دور دور جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے سن لیا، انہوں نے سن لیا، اور اللہ والے اللہ کی عطا سے سنتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، اور یہ وہ زوجہ حضور کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وصال فرمانے کے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ لمبے ہاتھوں والی ہوگی، وہ لمبے
ہاتھوں والی ہوگی، تو آپ کی سب ازواج اپنے ہاتھ ملاتی تھی، کس کا ہاتھ بڑا ہے؟ لیکن اس سے مراد یہ نہیں تھا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ راز سے پردہ ہٹایا، یا لمبے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں سخاوت زیادہ کرتی ہے، کیونکہ طیف جاتے ہوئے لبے سڑک ان کا مزار ہے۔ یہ میں نے پوچھتا رہتا ہوں، ایک شاگرد ہے اس کو روز پڑھاتا ہوں مدینہ پاک، وہ بتاتا رہتا ہے، میں پوچھتا ہوں فلاں کا مزار کا ہے، بتاتا ہے، تو طیف وہ قافلے لے کے جاتے ہیں، لبے سڑک حضرت میمونہ کا مزار ہے، یہ مساکین اور غریبوں کو کثرت سے کھانا کھلاتی تھی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے تہجد کا ٹائم ہے، میں نبی پاک کو وضو کرا رہی ہوں، نبی پاک کے ایک صحابی ہے، ان کو بند کر لیا گیا مکہ المکرمہ میں کافروں نے، تو انہوں نے مکہ سے پکارا، یا رسول اللہ میری مدد کرے، یا رسول اللہ میری مدد کرے۔ حضور وضو فرما رہے ہیں تہجد کا، اور نبی پاک نے وہی فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا، تجھے کچھ نہیں ہوگا میرے امتی، میرے صحابی، تو مدد کیا گیا ہے، ہم نے تیری پکار کو سن لیا ہے۔ کچھ دن ہوئے تو وہ صحابی بخیر و حفاظت مدینہ پاک پہنچ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے فرمائے وہ سنتے بھی ہیں، اور جو مدد مانگے وہ مدد کرتے بھی ہیں۔ فرمایا حضرت غوث پاک نے بغداد کے منبر پہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، تو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن جنہوں نے مانا ہے ان کو فیض بھی ملا ہے، اور وہ اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ خراسان کی غار کے اندر عبادت کے اندر مصروف کون؟ 90 لاکھ کے پیر حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا۔ غوث پاک کا فرمان، کہاں بغداد، کہاں خراسان، کہاں غار کے اندر ہی وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، سر جھکا دیا۔ اور زبان حال سے کیا کہا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں سن لیا، حضرت خواجہ غریب نواز نے ادب کی وجہ سے سر زمین پہ رکھا اور کہا لا بل عینی وراسی، حضور آپ کا قدم میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری گردن کے اوپر بھی ہے۔ اور جب اسی مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، بحث کی گئی، کہاں؟ پاک پٹن کے اندر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف کی محفل لگی ہے، بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 11ویں والے کی محفل میں جو ذکر چلا ہے وہ غوث پاک کا، اور غوث پاک کی شان حضرت بابا فرید الدین بیان کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 11ویں منانا ناجائز عمل نہیں ہے، جائز ہے تبھی تو حضرت بابا فرید بھی کر رہے ہیں۔ اور عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو بہت کئی سال پہلے اپنی صدی کے مجدد ہوئے ہیں، تو وہ کئی سو سال پہلے ہند کے اندر جو حدیث کی خدمت کر کے گئے، کہا ہمارے ہندوستان میں آج سے 11ویں نہیں کی جا رہی، یہ عرصہ دراز سے یہ عمل جاری ہے کہ ہم 11ویں کرتے ہیں، اور 11ویں کی محفل میں علماء کو بلا کے اس سے قرآن و حدیث سنتے ہیں، آخر میں فاتحہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور یہ ایک بہترین عمل ہے، کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضرت بابا فرید الدین سے کسی نے پوچھا حضور غوث پاک کا یہ اعلان سنا ہے، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جد امجد قاسم عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ہوتا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، جب میرے جد امجد قطب الدین بختیار کاکی اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو مسئلے کو تسلیم کیا کہ آپ کا قدم میری گردن پہ ہے، سر کے اوپر ہے، تو فرید اس وقت آپ کے قدم کو پکڑ کے اپنی آنکھ کی پتلی کے اوپر رکھ دیتا اور کہتا حضور غوث پاک سے کہ آپ کا قدم میری آنکھوں کی پتلی کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر بڑی دلیلیں ہیں کہ جنہوں نے غوث پاک کو ولی مانا اور ولی ہو کے بھی ان سے مدد طلب کی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت بہو رحمت اللہ علیہ جھانگ کے اندر آپ کا مزار ہے، بہت بڑے ولی ہیں کہ جن کے مزار پہ بیٹھنے والے کبوتر بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا کہ میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا
او میرا وچ خبراں دے او جتھے مچھ بھی نہ بیندے او ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی راز یزدانی قندیل نورانی تے میری خبر لیو جٹ کر کے او پیر جلا دے یا حضرت پاغو او کندی لگ دے وہی تر کے فرمایا عملہ والے او تر جان دے تے غافل ہوتے کھاندے اور ڈبڑ نہیں دے دے وہی اس نو یارو تے کامل پیر جنہ دے۔ تو پیر کامل کی توجہ اور اس کی صحبت اور اس کے فیض سے مرید کا عقیدہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو کہے میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، فرمایا مریدی لا تخف، اے میرے مرید خوف نہ کرنا، میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کر لیا ہے، عبد القادر ہم نے جو تمہیں مقام عطا کر دیا ہے ہم کبھی اس سے آپ کو نیچے کریں گے۔ اور کرسیاں چھوٹ جاتی ہیں، اقتدار بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے رویے بھی بدلتے ہیں۔ فرمایا پہلے جتنے سورج ولایت کے طلوع ہوئے، طلوع ہو کے غروب ہو گئے، اب والا شموسنا، فرمایا عبد القادر کی ولایت کا سورج جو طلوع ہوا ہے قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ جو کہے میں عبد القادر کا ہوں، میں نے قبول کر لیا ہے، میرے مرید قیامت تک فیض پاتے رہیں گے، اور جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کیے دنیا سے اٹھایا نہیں جائے گا، جب بھی اٹھے گا توبہ طیب ہو کے دعا ہے۔ ابھی آپ کی علمی تقریر اور علم کے نکات اور آپ کی محفل میں علماء کا آنا اور اولیاء کا آنا، انبیاء کی ارواحوں کا آنا اور آپ کی تقریر کا رنگ اور کیفیت، یہ مسائل ابھی رہ گئے، انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگا۔ پچھلے جمعے آپ کی ولادت اور آمد اور آج آپ کا علم حاصل کرنا اور مرید ہونا بیان کیا گیا، تو یہ دوسرا جمعہ آپ کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو میں نے اجاگر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی علمی شان اور وجاہت اور فقاہت کتنے بڑے عالم تھے وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی کرامات شروع ہوگی، اور کرامات کے بعد پھر آپ کا وصال۔ انشاءاللہ دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور پیران پیر کے ذکر کا صدقہ اللہ ہماری دنیا و آخرت اچھی فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔